باه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. یہاں سے پارہ نمبر 13 شروع ہے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا وما ابرئ نفسی، دیکھو میں اپنے آپ کو بری نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں کیا ہوں، میں بری ہوں، میں پاک صاف ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً انسان کا جو نفس ہے یہ برائیوں کی طرف انسان کو کیا کرتا ہے، حکم دیتا ہے، اس کی طرح راغب کرتا ہے. الا ما رحم ربی، لیکن جس پر میرا رب رحم فرمائے وہ بچتا ہے. ان ربی غفور رحیم، میرا رب معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. پیچھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس آدمی کو بھیج دیا گیا تھا یوسف علیہ السلام کو لانے کے لیے، یوسف علیہ السلام نے وہاں پہ کیا کیا، منع کیا. کہا پہلے آپ کیا جائیں، بادشاہ کے پاس جائیں اور بادشاہ سے آپ کیا کر لیں، اس سے میری برات کو اس کو یہ بتائیں کہ اس وقت ان عورتوں نے کیا کیا تھا، ان تمام سے تحقیق کرے. جب تحقیق کے بعد بادشاہ نے ان سے پوچھا ما خطبكن اذ راوتن عن نفسی یوسف عن نفسی قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء. انہیں جب یہ سب بتا دیا، جب یہ ان کی برات ظاہر ہو گئی، ان کے سب کچھ وہ سب سامنے آ گیا، تو اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام کو لایا گیا، عجیب بات ہے کہ جس وقت وہ بندہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا نا کہ اب آپ کی پوری بات سب لوگوں کے سامنے آ گئی ہے، آپ کی بات لوگوں کے سامنے آ گئی ہے، اور سب بادشاہ کو بھی یہ پتا چلا ہے کہ نہیں آپ حق پر تھے، وہ جھوٹے تھے. یہ سب آپ سننے کے بعد یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر پہلے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، ٹھیک، اس کے بعد دعائیں کی، اس کے بعد نکلے. جب وہاں پہنچے نا، کہاں، مصر کے بادشاہ کے پاس پہنچے. ایک تو عزیز مصر، وہ الگ ہے، یہ بادشاہ جو مصر کا بادشاہ ہے، جو گورنر وہاں کا ہے. جب ان کے پاس پہنچے تو انہیں یوسف علیہ السلام نے پھر خود کا کہا وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بھی کیا ہوں، میں بری ہوں. ہاں اللہ نے میرے اوپر کیا کیا ہے، رحم کیا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں بھی دل کے اندر کیا کر رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں. جب وہ بھی ان کی طرف کیا ہو گئے، مائل ہو گئے. تو یوسف علیہ السلام نے جب خود کی، دیکھو یہ ابدیت کا، یہ اپنے تواضع انکساری کا، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں بھی خود کو اپنے آپ کو بری نہیں کہتا ہوں. یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے ان النفس لامارہ، نفس امارہ. نفس کی 3 قسمیں، نفس کی ایک نفس کو کہتے ہیں، جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ آپ اس دوست کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو آپ عزت دیں، اکرام دیں، محبت سے رکھیں، ان کو کھلائیں پلائیں، اچھے سے رکھیں، اور جتنی آپ ان کی عزت کریں، ان کا ریسپیکٹ کریں، وہ آپ کو وہاں سے ذلیل کرتے ہیں، وہ آپ کو وہاں سے لوگوں کے سامنے اور اپنے نفس کے اندر ہی، اپنے آنکھوں میں ہی تمہیں گرا دے. اور اس انسان کے بارے میں اگر آپ اسی دوست کو کیا کریں گے، اگر آپ اسی دوست کو بھوکے رکھیں گے، اس کی تذلیل کریں گے، اس کی نہیں مانیں گے، تو یہ آپ کی عزت کرے گا، آپ کا اکرام کرے گا، ٹھیک، آپ کو لوگوں کے اندر محبت، آپ کی محبت بڑھا دے گا. تو صحابہ نے فرمایا کہ اس سے بدترین انسان کون ہو سکتا ہے، جس کو ہم عزت دیں وہ ہمیں وہاں سے کیا کرے، ذلیل کرے، اور جب ہم اس کی ایک بھی نہ مانے تو وہاں سے ہمیں کیا محبت دیں. یہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، وہ تمہارا نفس جو تمہارے پہلو میں. کون ہے؟ تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں. انسان کے نفس کی 3 قسمیں، ایک نفس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، ٹھیک، ایک نفس امارہ، ایک نفس مطمئنہ. پہلا نفس جو ہے وہ نفس امارہ ہے. کیا یہاں نا، یہاں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، برائی کی طرف کیا کرتا ہے، دعوت دیتا ہے. کیونکہ انسان کے اندر جو اندر والا نفس ہے نا، یہ انسان کو کیا ابھار دیتا ہے، کس کی طرف، برائیوں کی طرف. پھر اگر انسان کو خوف آ جائے کہ گناہ کرنے کے بعد اس کے اندر عاجزی آ گئی، مجھ سے گناہ نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کے اندر دوسرا نفس ہے، اس نفس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، ملامت کرنے والا.
وہ کہہ رہا ہے کہ یار آپ کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک آپ نے پھر بھی ایسا کیا، ٹھیک، یہ لوامہ ہو گیا۔ اس کے بعد اگر آپ کو کیا اندر آ گیا، اب آپ نے لوام ملامت آپ کی نفس نے آپ کی اوپر کی، اب آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اب آپ نے چھوڑ دیا، ٹھیک، آپ نے اس راستے کو ترک کیا جن راستوں سے آپ کو گناہ ہوتے ہیں، آپ نے وہ سب چھوڑ دیا۔ یہ سب چھوڑنے کے بعد آپ کو جو نفس ملے گا، اس کو قرآن نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، پہلے والے کو کیا کہا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ، اس کو کیا کہا، نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ نفس مطمئنہ کیا، اولیاء صلاحہ اور عام انسان بھی چاہے اسے بھی نفس مطمئنہ مل سکتا ہے، بشرطے کہ تمام ان راستوں کو ترک کرے جو راستے کن کی طرف ہے، گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہاں اسی نے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا نفس جو برائی کی طرف مجھے کیا کر رہا ہے، مجھے لے رہا تھا، مگر الا ما رحم ربی، جب اللہ رب العالمین کسی انسان کے کو رحم کرنے پہ آتے ہیں تو نفس کا داؤ نہیں چلتا ہے، نفس کا داؤ نہیں چلتا ہے۔ ان ربی غفور رحیم، میرا رب معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جب اس طرح یہ بات ہو گئی نا تو بادشاہ نے کہا وقال الملک ائتونی به استخلص نفسی فلما کلمه قال انک اليوم لدینا مکین امین، بادشاہ نے کہا ائتونی به، ارے ذرا اس کو لے آؤ، اس کو، یہ کون ہے جس نے کیا بتائی تھی، تعبیر بتائی، ذرا اس کو لے آؤ، یا استخلصه لنفسی، اس کو میں اپنے آپ کے لیے کیا کروں گا، خاص کر لوں گا۔ فلما کلمه، پھر جب ان کے ساتھ بات کر لی، قال انک، یہاں پہ ہے نا فلما کلمه، جب ان کے ساتھ بات کی، یہاں بادشاہ نے ایک بات کہی تھی، کیا، یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تو ابھی اس خواب کی تعبیر واسطے سے سنی، کیا سنی، بیچ میں کوئی تھا واسطہ بنا، اس نے مجھے کیا بتائی تھی، لیکن میں بلا واسطہ آپ سے سننا چاہتا ہوں، بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جب اس کو تعبیر بتائی، کہا کہ ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام يغاث الناس وفيه يعصرون۔ یہ تمام تر بیان کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں خالص آپ کو یہ بتایا، آپ نے تو تعبیر بتائی، اب اس کو بچیں گے کیسے، اب بچیں گے کیسے، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ تو یوسف علیہ السلام نے ایک بات وہاں پہ کی، کس سے، بادشاہ سے، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، بادشاہ صاحب آپ ایک کام کر لیں، کیا آپ مجھے کیا کر لیں، زمینوں کے آپ مجھے کیا بنائیں، خزانوں کے آپ مجھے مالک بنائیں، ان خزانوں کے ذمہ دار آپ مجھے بنائیں، ملک کے آپ مجھے کیا بنائیں، وزیر خزانہ بنا دیجیے۔ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، اس کی حفاظت بھی کروں گا کس طرح اس کو کرنا ہے، اور علیم میں اس کے بارے میں میرے پاس علم بھی ہے، ٹھیک، میں اس کے بارے میں جانتا ہوں اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے، 7 سالوں کو ہم کیسے کریں گے، پھر 7 سالوں کو کیسے کریں گے۔ تو جب اس نے یہ بتا دیا تو اس وقت بادشاہ نے ایک کام کیا، بادشاہ نے اس کو اسی وقت وزیر خزانہ نہیں بنایا، بلکہ 1 سال تک اس کو بطور مہمان رکھا، ٹھیک، بطور مہمان ان کو کیا کہا کہ آپ کام کر لیجیے، لیکن پھر ایک سال اس کو پھر سے چیک کرنے کے بعد دیکھا یوسف علیہ السلام کی صداقت، ان کا کام، ان کا علم، مردباری اور ان کی وزیر کو سب دیکھنے کے بعد بادشاہ وقت نے اس کو کیا بنایا، وزیر خزانہ بنایا۔ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین کی کیا دی، حکومت دی، ٹھکانہ دے دیا زمین کے اندر، مطلب زمین کی وہ اقتدار دے دیا، يتبوأ منها حيث يشاء، اب جہاں وہ چاہتے ہیں ان کو وہاں پہ اللہ رب العالمین کسی کو ٹھکانہ دیتے ہیں۔ يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين۔ نصیب برحمتنا، ہم اپنے رحمت سے جس کو چاہتے ہیں اس کو وہ حصہ عطا کر لیتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، ولا اجر الآخرۃ خیر، اور آخرت کا اجر زیادہ بہتر ہے للذین، لوگوں کے لیے آمنوا جنہیں ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی کے اوپر کیا رہے، کار بند رہے۔ یہاں ایک عجیب بات ہوئی کہ یہاں تک تو رکوع مکمل ہوتا ہے، یہاں پہ ایک عجیب بات یہ ہوئی، اس سال کے اندر جب 7 سال مکمل ہو گئے، جب 7 سال مکمل ہو گئے، 7 سال کے بعد جو ہی 8واں سال شروع ہو گیا تو قحط شروع ہو گیا، اور لوگوں کے اندر یہ بات چلی کہ مصر کے اندر، مصر کی جو سلطنت ہے وہاں پہ لوگوں کے غلے کیا فروخت کیے جاتے ہیں، لوگوں کے لیے غلوں کو
फरोख्त किया जाता है, वहाँ कनान में जहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके भाई, उनको भी बात पता चलती है। वजाअ इख्वतु यूसुफ फदखलू अलैहि फअरफहुम वहुम लहू मुनकिरून। यहाँ से अब वो भाई वापस आ रहे हैं किनके पास? यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। लेकिन इन सालों के दरमियान, इन 7 सालों के दरमियान एक अजीब व गरीब एक वाक़या होता है। वाक़या ये होता है कि जो क़ितफ़ीर था, क़ितफ़ीर कौन है? क़ितफ़ीर था जिसका नाम अज़ीज़ मिस्र है, उसी का नाम क़ितफ़ीर है। क्या नाम है? क़ितफ़ीर। हाँ, उसकी डेथ हो रही, वो मर जाता है। इन 7 सालों के अंदर अंदर उसकी वफ़ात हो जाती है। जब उसकी वफ़ात हो गई तो जो बादशाह मिस्र है ना, बादशाह मिस्र है, उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का निकाह ज़ुलेखा के साथ करा दिया। किसके साथ करा दिया? हाँ, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रिवायत में मिलता है कि उनके 2 बच्चे भी हुए। क्या हो गए? एक का नाम था इफ्राइम, दूसरे का नाम था मंशा। ठीक, ये मिलता है। जब उनके साथ उनकी शादी हो गई तो उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बात कही ज़ुलेखा से। ज़ुलेखा से कहा कि आप मुझे ये बताएं कि ये वाला तरीका सही है या वो वाला तरीका सही है जिसकी तरफ तुम मुझे क्या कर बुलाती थी। ठीक, ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो खामोश रही। से शायर ने कहा ना, आह न कर लबों को सी इश्क है दिल लगी नहीं। ठीक, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, यानी ज़ुबान हाल से कह दे कि सताए जा। वो खामोश रहे। खामोश होने के बाद हज़रत ज़ुलेखा ने कहा कि मुझे वो अपना जुर्म कबूल है। जुर्म कबूल करने के साथ साथ उन्हें वहाँ इकरार भी कर लिया और आपस में उनकी शादी हो गई। अजीब बात यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम रिवायत में मिलता है कि उनके दिल के अंदर ज़ुलेखा की इतनी मोहब्बत बढ़ गई, इतनी मोहब्बत बढ़ गई कि वो फिर ज़ुलेखा से कहते रहे कि आपके अंदर वो मोहब्बत कहाँ गई? मैं तो चाहता हूँ आप मुझसे वैसी मोहब्बत करें जैसे तुम्हारे अंदर पहली मोहब्बत थी। अब यहाँ के यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बढ़ गई और उनकी मोहब्बत कम हो गई। फिर शिकायत करते थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम किनसे? ज़ुलेखा से। हज़रत ज़ुलेखा वापस कहती थी अल्लाह की तरफ से सब कुछ होता है, वही मोहब्बतें डालता है, वही सब कुछ डालता है। ठीक है, इस पर शायर ने कुछ कहा है, मुसीबत मलामत बलाएं, अज़ियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या ना। दूसरा शायर कहता है, सख्त काफिर था जिसने पहले मीर, सख्त काफिर था जिसने पहले मीर मजहब इश्क इख्तियार किया, मजहब इश्क इख्तियार। जैसे जिगर मुराद आबादी फरमाते हैं, वो क्या फरमाते हैं? अल्लाह अल्लाह ये कमाल इर्तिबात हुस्न इश्क, अल्लाह अल्लाह ये कमाल इर्तिबात हुस्न इश्क, फासले हो लाख दिल से, फासले हो दिल जुदा होता है, दिल जुदा। जैसे नामालूम शायर ने कहा है, जब इंसान टूट जाए फिर वो ये बोलता है कैश किसको कहते हैं? कैश कहते हैं मजनून, कैश को बोलते हैं। कैश जंगल में अकेला हो गया, कैश मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। कैश तो जंगल में अकेले है ना, ये कह रही है कैश जंगल में अकेला हो गया मुझे जाने दो, खूब गुजरे की मिल बैठेंगे जो हम दीवाने दो। ठीक है, बतौर खास आखिरी शेर मुलाजा फरमाइए। शायर ने कहा है, इसमें मैं अपना नाम नहीं जोड़ता हूँ, मैं ऐसे बता देता हूँ कि सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं बुजुर्ग, एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम क्या है? इश्क। सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग, हम लोग भी फकीर इसी सिलसिले के हैं। ठीक है, हम लोग भी फकीर इसी सिलसिले के, कि हम लोग भी इस सिलसिले के फकीर ना बने। अल्लाह हिफाज़त करे हम सबकी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह।